زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد منصب نبیًا فاقتلوہ منصب نبیًا فاقتلوہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخ صحابہ کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامامی محمد تاج رسول اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا بنی محفل محترم المقام جناب محمد اکرم سیدی صاحب زیدہ شرفہ اور ان کے دیگر رفقاء کرام اور سٹیج پر جلوہ افروز کثیر تعداد میں جلیل القدر علماء ذی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ملازم مہروی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام صابر مہروی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد راشد مہروی صاحب دیگر جلیل القدر علماء ذی وقار اور نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الثانی کے بابرکت ماحول میں ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل اور اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ بانیان محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ اس پرفتن دور میں ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یقینی طور پر ہم جس ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جو جان لیوا فتنے نہیں، جو ایمان لیوا فتنے ہیں۔
قدم قدم پر انسان کے ایمان کو سینے سے چھیننے کے لیے فتنے گھات لگائے کھڑے ہیں، اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کس طرح، کس لمحے، کس انداز میں کہ وہ ہمارے دل سے نور ایمان کو چھین کے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جان بچانا اتنا ضروری نہیں جتنا ایمان بچانا ضروری ہے۔ جان تو آخر ایک دن چلی ہی جانی ہے، جان جانے سے نقصان نہیں ہوتا، مگر ایمان جانے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع ہمارے محترم المقام جناب محمد اکرم سعیدی صاحب، انہوں نے اس کا انعقاد کیا آپ کو عقیدہ اہل سنت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ کل حشر کے دن ہمیں ان باتوں کی خبر ملے تو ہم پچھتاوا کریں کہ کاش دنیا میں کوئی ہمیں بتا دیتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ آج ہمیں حشر کے دن شرمندگی تو نہ اٹھانا پڑتی۔ کل کی اس کاش سے آج آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے کہ کل کی کاش سے آج سمجھو کہ امت مسلمہ کے بیٹوں نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ یاد رکھنا، جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ان بنیادی 5 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے محبت کے ستونوں کو بھی ذکر کیا کہ وہ ستون بھی 5 ضروری ہیں، لیکن ان 5 ستونوں کی قبولیت کا انحصار ان محبتوں کے ستونوں پر ہے۔ ان میں سے کسی ایک ستون میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اسلام کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ وہ 4 ستون نبی علیہ السلام نے محبتوں کے اپنے فرمان میں ذکر کیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً جس ستون کو ذکر کیا محبت کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، فرمایا اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار کا سبب کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا احبونی، صرف رب سے نہیں مجھ سے بھی پیار کرو، لحب اللہ، مجھ سے محبت کا سبب یہ ہے کہ جس رب کا دیا رزق کھاتے ہو وہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا رب کی محبت کی وجہ سے تم نے مجھ سے پیار کرنا۔ یہ 2 محبتیں، رب کی محبت، رب کے حبیب کی محبت۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا احب اہل بیتی، فرمایا صرف رب سے مجھ سے 2 محبتیں کافی نہیں، فرمایا احب اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت سے بھی محبت کرنی، لحبی، اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، فرمایا میری محبت کی وجہ سے تم نے میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ 3 ستون محبتوں کے، پہلا رب کی محبت، دوسرا رب کے حبیب کی محبت، تیسرا اہل بیت اطہار کی محبت، چوتھے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحب احبہم فمن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ محبوب نے فرمایا چوتھی محبت کا ستون یہ ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 4 محبتیں ہیں، رب کی محبت، رب کے حبیب کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ جس سینے میں یہ 4 محبتیں آئیں، رب کعبہ کی قسم اللہ اسی کے ایمان کو قبول فرما لیتا ہے۔ کسی ایک کی محبت میں کمی آئے اس کا ایمان ناقص ہے، کامل ایمان اسی کا ہے جس کے سینے میں اللہ نے 4 کی محبتیں رکھی۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری کائنات کے سینے جا کے کھولو، دل پھاڑو، چیرو دلوں کو، دیکھو کس کے سینے میں 4 محبتیں پائی جاتی۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، میرے رب نے یہ 4 محبتیں اکٹھی کر کے سنی کے دل کو پیدا فرما دیا ہے، جس میں رب نے ساروں کی محبت رکھی، کسی ایک کا بھی بغض نہیں آنے دیا۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے شان، یہ ہے رفت۔ اس دل کا کیا کرے جو اہل بیت سے
بغض رکھے اس دل کا کیا کرے جو صحابہ سے بغض رکھے؟ بلکہ میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء تو یوں فرماتے، فرمایا اگر دل اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ دل سینے میں رہنے کے قابل نہیں، اسے نکال کے کتوں کے سامنے ڈالا جائے، دل سینے میں وہی رہ سکتا ہے جو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ دل جو صحابہ سے محبت نہ رکھے، کیوں رکھیں اس دل کو سینے میں جو میرے نبی کے یاروں سے پیار نہ رکھے؟ اللہ کا فضل ہے اہل سنت اس ابتدائی گفتگو میں مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں دل ہی اتنے ستھرے دیے جس میں کسی کا بغض آنے نہیں دیا۔ آج لوگ ہم سے جھگڑتے کہ یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے، نام آنے سے لوگ ڈر جاتے کہ نہیں نسبت ان کی جلالی ہے، نسبت ان کی کنز العلماء ڈاکٹر اشرف جلالی سے ہے، اس لیے کوئی جلالی نسبت کا بندہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں سنو تو صحیح، لوگ آگ لگاتے ہیں، ہم تو فرقہ واریت کی آگ کو بجھاتے پھر رہے ہیں۔ آگ لگتی کب ہے؟ جب صحابہ کے خلاف کوئی بولے فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے، جب کوئی اہل بیت کے خلاف بولے فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے تو سینے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ جس میں نہ رب نے کسی صحابی کا بغض رکھا نہ کسی اہل بیت کے فرد کا بغض رکھا ہے۔ یہ ستھرا سینہ اللہ نے پوری کائنات میں صرف سنی کو عطا فرما دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد۔ تاجدار ختم معصومیت۔ ابھی جو ذکر کر رہے تھے اللہ کا فضل ہے، ہم نے محبت کا محور سرکار کی ذات کو مانا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جس سے پیار کیا، ہم نے ہر سے پیار سرکار کی نسبت اور وسیلے سے کیا۔ اگر نبی علیہ السلام کی نسبت اور وسیلہ نہ ہو تو ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہ سمجھے۔ سرکار سے اوپر رب کی ذات، سورہ توحید سورہ اخلاص کو دیکھو، اللہ کہہ دیتا ہوا اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ کسی میں جرت تھی کہ رب کے اس حکم کا انکار کرتا، لیکن اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی ہوا اللہ احد سے نہیں فرمایا، لفظ قل سے فرمایا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ لفظ قل کی حقیقت کو کھولو تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے رب کو بھی مانا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے مانا ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے مانا۔ آج جہاں کجی آئی، جہاں کمی آئی، اس کمی اور کجی کی وجہ یہ ہے کہ جب درمیان میں سرکار کے نسبت اور وسیلہ نکلا، جس نے نکالا وہاں کمی آ گئی، جس نے اس نسبت کو درمیان میں رکھ کے مانا وہاں کمی کوئی نہیں آئی۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم تو سنی بھی ہیں اور بریلی والے بھی ہیں، ہم تو امام احمد رضا کے غلام بھی ہیں، اور پھر ان کا ایک ایک جملہ، اب کہتے ہیں نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پار وہی لگتا ہے جس کی کشتی بھی سلامت ہو اور نظر بھی تاروں پہ ہو، جس کی کشتی میں چھید ہو جائے وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا، اور جس کو تارے مدھم آنے لگے وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا۔ کنارے وہی لگتا ہے جس کی کشتی بھی سلامت ہوتی ہے اور تارے بھی روشن نظر آتے ہیں۔ وہ کشتی سلامت اہل سنت کے نصیب میں آئی اور تاروں کی روشنی بھی اللہ نے سنی کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کنارہ ہمارا ہے، منزل ہماری ہے، کیونکہ ہم نے کشتی کو بھی سلامت رکھا اور تاروں کی روشنی بھی 1447 ہجری میں بھی اللہ کے فضل سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس حقیقت حال کو اپنے سامنے رکھ کے میری گفتگو کو سماعت کرنا اللہ کا فضل ہے۔ ہم رب سے بھی پیار کرتے، رب کے حبیب سے بھی پیار کرتے، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے، اور ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ہمیں جو مختصر سے جملوں میں بڑا عظیم نسخہ عطا فرمایا،
چند سطریں ہیں اس کی، اگر کوئی ان چند سطروں کو سینہ کھول کے سنے پھر ان کو سمجھے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم نے صحابہ سے بھی محبت اس وجہ سے کی ہے کہ وہ میرے محبوب کے صحابہ، تو اہل بیت سے محبت بھی اس وجہ سے کی ہے کہ ہمارے محبوب کی اہل بیت ہے۔ ہم نے جس سے پیار کیا سرکار کی وجہ سے کیا، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کی نسبت تو ویسے بڑی عظیم ہے۔ میں کہتا ہوں اس اجتماع میں جتنے، آپ اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اپنی ماں سے پیار کیوں کیا؟ اس نے ہمیں جنا، اس لیے ماں سے پیار کرتے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ باپ سے پیار کس لیے کرتے کہ اس نے ہمیں پالا۔ اگر آپ نے حقیقت میں ماں باپ سے محبت کی وجہ یہ سمجھی کہ ماں نے جنا ہے، باپ نے پالا ہے، اس وجہ سے ماں باپ سے پیار کرتے تو آپ کی محبت ناقص ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رب سب کو سلامت رکھے کسی کے ماں باپ سے سرکار کی ذات میں کوئی گستاخی ہو جائے تو کیا وہ شخص پھر بھی اپنے ماں باپ کو مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ ابھی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کے حالات دیکھ لو۔ بلوچستان کی سرزمین پر عبدالعلی نامی شخص نے گستاخی کی نبی علیہ السلام کی شان میں، FIR ہوئی، گرفتار ہوا، اسے تھانے لایا گیا گرفتار کر کے۔ وہ سعید سرحدی خان، اللہ اس مرد مجاہد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اس سعید سرحدی خان نے جو کانسٹیبل تھا، اس نے تھانے میں جا کر سلاخوں کے پیچھے اس پر پورا برسٹ کھولا اور اسے وہی واصل جہنم کیا، نہ کیس چلنے دیا نہ کچھ ہوا، وہ مر گیا۔ اگلے دن اسی عبدالعلی گستاخ کے بیٹوں نے پریس کلب میں جا کر پریس کانفرنس کی کہ وہ ہمارا باپ نہیں تھا جو مارا گیا۔ پوچھو نا، یہ وہی نہیں جس نے تمہیں بچپن میں پالا تھا؟ کیوں لا تعلق ہوئے تم اپنے باپ سے؟ کیوں؟ رب کعبہ کی قسم ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ ہم ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جس کو مانا، جس سے پیار کیا سرکار کی وجہ سے کیا۔ صحابہ اہل بیت کی نسبت تو بڑی اونچی ہے، ہم نے تو ماں باپ سے پیار سرکار کی وجہ سے کیا، ہم نے بہن بھائیوں سے پیار سرکار کی وجہ سے کیا۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، ہماری محبت کا رشتہ جس سے بھی ہے وہ ذاتی حیثیت سے نہیں، گنبد خضرا کے مکی کی نسبت سے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کے وسیلے سے ہے۔ اب جب بندہ یہ بات سمجھ جائے تو بتاؤ وہ بندہ کبھی گمراہ ہو سکتا؟ اس کی حقیقت کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے علاوہ یہ جو کتاب کا حاشیہ آپ نے لکھا، اس حاشیے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، سننا توجہ کے ساتھ، ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت ان کی جانوں کی وجہ سے نہیں کرتے، بل حبہم جمیعا، ہم ساروں سے پیار کرتے۔ کیوں؟ لوصلتہم برسول اللہ، کیونکہ ان دونوں ذوات کو نسبت ہمارے محبوب سے ہو چکی ہے، نسبت ہمارے محبوب سے ہے۔ اب جس نسبت کی بنیاد میں بندہ اہل بیت سے پیار کرے گا تو وہ نسبت مجبور کرے گی کہ جب اہل بیت سے پیار سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر تمہیں صحابہ سے بھی پیار سرکار کی وجہ سے کرنا پڑے گا، ورنہ تو تمہاری محبت ہی کمزور ہے کہ تم ایک طرف کو مانتے ہو دوسری طرف کو نہیں مانتے۔ اللہ کا فضل ہے ہم دونوں طرفوں کو مانتے، اور پھر کہہ رہا ہوں صحابہ اہل بیت کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں خبر ملے کہ فلاں دن فلاں مقام پہ فلاں وقت پر سرکار کے بال مبارک کی زیارت کرائی جانی ہے، سنی ٹوٹ کے جاتا ہے، عشق سے جاتا ہے، وضو کر کے خوشبو لگا کے اہتمام کر کے جاتا ہے کہ عام جگہ پہ نہیں جا رہا، عام چیز کو دیکھنے نہیں جا رہا، میں تو آج اپنے محبوب کے زلف کے ایک بال کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ جس بال کو سرکار سے نسبت ہو ہم اس بال سے پیار کرتے ہیں۔
تو سوچو سرکار کی آل اولاد اور سرکار کے اصحاب سے کتنا پیار کرتے ہو گے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کی محبت کسی کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں, ہمیں جس سے پیار ہے سرکار کی وجہ سے ہے. آج ایک طبقہ یوں کہتا, اب جملہ سننا, اگر تھوڑا سا اہل سنت کے پاس بیٹھنے والے ہوئے تو اس جملے کے درد کو سینے میں محسوس کرو گے. درد کیا ہے, جملہ غور سے سننا. ایک طبقہ آج ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ ہے نا سنی مزاج. اگر غیروں کے مجمع میں یہ جملہ بولا جاتا تو دادیں ہوتی کہ کیا بات ہے, کیا کمال جملہ بول دیا تم نے. لیکن یہ ہے سنی میں, قبول ہی نہیں کرتا ہمارا دل ایسے جملوں کو کہ ہم یہ بولے کہ ہم سرکار کو حضرت علی کی وجہ سے مانتے. یہ نہیں حقیقت. حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت علی کو آمینہ کے لال کی وجہ سے مانتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہی جملوں کا ہیر پھیر کر کے ایمان کو لوٹتے جا رہے, یہی جملوں کا ہیر پھیر کر کے, اور ہم بھی توجہ نہیں کرتے. یہ تو توجہ دلائی تو آپ نے توجہ کی. کاش ہم اوروں کے جملوں پر بھی یوں توجہ کر لیں. بول کیا رہے ہیں, بولنا تو نہیں, وہ بک کیا رہا ہے, وہ کیا رہا ہے. کیا میرا ایمان تو نہیں بگاڑ رہا, کیا میرے سینے سے صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا بغض تو نہیں ڈال رہا, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کا بغض تو نہیں ڈال رہا. یاد رکھنا, کسی ایک کا بغض بھی رائی کے دانوے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آیا, بغض بعد میں آئے گا, اہل سنت کی حقیقت پہلے نکل جائے گی. کسی ایک کا بھی بغض کسی کے سینے میں ہو وہ سنی نہیں ہوتا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, لاکھ خود کو سنی کہتا پھرے, اگر کسی صحابی سے بغض رکھتا وہ سنی نہیں ہے, کسی اہل بیت سے بغض رکھتا وہ سنی نہیں ہے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سرکار کی آل سے بھی پیار کرتا ہے, سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے, ہم سنی ہیں, ہم صحابہ اہل بیت سب سے پیار کرتے, اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت لوصلتہم برسول اللہ, جس سے پیار کرنا سرکار کی نسبت سے کرنا, کہ صحابہ کو نسبت سرکار سے اس لیے ہم پیار کرتے, اہل بیت کو نسبت سرکار سے اس لیے ہم اہل بیت سے پیار کرتے. کون ہے جدا کرنے والا؟ یہ وہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے ایک آیت لکھی نا, وہ کہتے ایک بھینگا شخص تھا, اسے ایک کے دو نظر آتے تھے. اسے کسی نے کہا کہ اندر جا, ایک بوتل پڑی وہ اٹھا کے لے آ. وہ اندر گیا تو اسے 2 بوتلیں نظر آئی, واپس آ گیا. اس نے کہا کون سی اٹھانی ہے, اندر تو 2 بوتلیں پڑی. وہ سمجھ گیا کہ اس کو 2 نظر آتے, بوتل تو ایک ہی رکھی تھی میں نے. اس نے کہا جا کے ایک توڑ دے, ایک اٹھا کے لے آ. اس نے اندر جا کے ایک توڑی تو دوسری کہاں سے اٹھا کے لاتا, وہ تو ایک ہی تھی, جس کو توڑا تو دوسری بھی گم ہو گئی. سمجھنا حقیقت کو. ہم کہتے کون کہتا ہے صحابہ اہل بیت میں لڑائی ہوگی, یہ خبریں کسی بھینگے کالے پیلے نے اڑائی ہوں گی, ورنہ ہمیں تو ہماری اینک اور قرآن و سنت سے کہیں کچھ نظر نہیں آتا. علی ابو بکر کے ساتھ, ابو مولا علی کے ساتھ, یہ تو ہمیں سارے اکٹھے نظر آتے ہیں, ان کی حقیقتیں ہمیں کہیں جدا نظر ہی نہیں آتی. آج لوگ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں گمراہی کی دلدل میں پھنسا کر 11 مہینے 20 دن اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے, اور 11 مہینے 20 دن 10 دن ان کی زبان درازیاں سن کے ہم آپس میں جھگڑتے رہتے. ابو بکر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, عثمان نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. تو اپنی حیثیت تو دیکھ, بات اس پہ کرتا ہے جو یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے. اب اس محبت کی حقیقت کو بھی سننا کہ ان کو ماننا کیسے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا واجب ان یحبہم جمیعا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سرکار سے محبت کرتا تو اس پر واجب ہے وہ صحابہ سے بھی پیار کرے, اہل بیت سے بھی پیار کرے. جو سرکار سے پیار کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرے, اہل بیت سے بھی پیار کرے. اگر ان میں سے کسی ایک سے نہیں کرتا تو نتیجہ کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے وہ پھر سرکار سے بھی پیار نہیں کرتا. جو سرکار سے پیار کرتا اس پر واجب ہے کہ دونوں سے پیار کرے. جو ان دونوں میں سے ایک سے نہیں کرتا تو وہ پھر سرکار سے بھی پیار نہیں کرتا. ان باتوں پہ تم ڈرانا چاہتے ہو ان سارے لوگوں کو, ان باتوں کو تم روکنا چاہتے ہو کہ نہیں نہیں ہونی نہیں چاہیے. ایسا اجتماع رب کعبہ کی قسم بولو, کیا یہی سنیت کی حقیقت نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ کہاں میں بغض ڈال رہا ہوں, کہاں نفرت ڈال رہا ہوں؟ تمہیں تو سنی ہونا سکھا رہا ہوں جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم اہل بیت والے ہیں, صحابہ سے پیار تو خارجی کرتا ہے. تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ سے پیار خارجی کرتا؟ اور آج دوسری طرف ان کو دیکھو تو کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ والے ہیں, اہل بیت سے محبت تو رافضی کرتا. میں کہتا ہوں دونوں کی محبتیں جھوٹی. سچا وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صدیق اکبر ہے اور رب نے دوسرے ہاتھ میں دامن مولا علی عطا فرما دیا ہے. آگے کہا کیا ابھی سنو. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسل ربنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے جس طرح ہم رب کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. اب یہ رسولوں میں سے کسی میں فرق کیوں کہا, اس مثال کو کیوں پیش کیا صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لحاظ سے کہ ہم صحابہ اہل بیت میں فرق نہیں کرتے جس طرح ہم رب کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. رسول ہونے میں فرق نہیں لیکن درجوں میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ سارے رسول ہیں, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. صحابہ اہل بیت نسبت میں سارے ہی صحابہ, اور جن کو اہل بیت کی نسبت ملی سارے اہل بیت, لیکن ہم کسی میں فرق نہیں کرتے لیکن درجوں میں فرق ہے. درجوں میں فرق ہے, ان میں سے درجوں میں فرق ہے. اب درجوں میں فرق کیسا؟ اس فرق کو اگر بیان کیا جائے, ایک ہے کہ میں خود سے بیان کر کے چلا جاؤں, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ فرق بیان کر دیا کہ درجوں میں بھی فرق ہے. ایک ہے یہ مہینہ کس کا, سارے بولو نا کس کا, غوث اعظم کا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب بھی کتاب اصول الدین کس کی, عبد القادر جیلانی کی. یہ کتاب بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر آپ صحابہ کے اور ان کے درجوں میں جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام امت میں سے سب سے بہترین ہیں, یعنی بعد والے ساروں میں سب سے بہترین ہیں. یاد رکھ لینا غیر صحابی سارے غوث قطب ابدال مل کر بھی صحابہ میں سے بھی جو سب سے نچلے درجے کے صحابی ہیں ان کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ سنی عقیدہ ذہن میں رکھ لینا. غوث قطب ابدال غیر صحابی سارے سادات بھی مل کر کسی ایک صحابی کے قدموں کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. غیر صحابی, صحابی کی بات نہیں, غیر صحابی. صحابی ہونا اتنی اونچی شان ہے. صحابی عمل سے نہیں بنتے. بندہ کہے کہ کوئی صحابی عمل سے بنتا کہ تہجد بڑی پڑھتے لہذا یہ صحابی, یہ پنج گانا نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے یہ صحابی, یہ قرآن و سنت کے بڑے پابند ہے تو یہ صحابی. صحابی عمل سے نہیں بنتے تو صحابی کس سے بنتے؟ رب کعبہ کی قسم صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتے ہیں, سرکار کے دیدار سے صحابی بنتے. اور اس پر
جس کو چند لمحوں کے لیے سرکار کا دیدار نصیب ہو، اس کی شان کتنی. یہ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے، جب احد کا میدان سجا تھا اور سارے صحابہ مدینہ چھوڑ کے احد گئے تھے، تو پیچھے ایک صحابی ابھی صحابی بنے نہیں تھے، رہتے مدینہ میں تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، جن کا نام عمر بن عقیش تھا. یہ کام کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر گئے ہوئے تھے. واپس لوٹے تو دیکھا سارا مدینہ خالی ہے، کوئی بھی مدینے میں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ مسلمان نہیں. انہوں نے پوچھا فلاں کدھر؟ کا احد میں. پوچھا فلاں کدھر ہے؟ کا وہ بھی احد میں. سارے احد میں چلے گئے. انہوں نے کہا احد میں ہے کیا کہ سارے مدینہ چھوڑ کے احد چلے گئے؟ تو بتانے والے نے بتایا عمر تم نہیں جانتے احد میں جنت بٹ رہی، اور سارے صحابہ احد میں جنت لینے گئے. اب یہ بھی مدینے سے احد کی طرف چل پڑے. جب احد کے قریب پہنچے تو صحابہ نے آتے دیکھا تو صحابہ بول پڑے کہ عمر تم مکہ کے مدینہ کے رہائشی ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، تم واپس چلے جاؤ، یہ مکہ سے آئے ہیں، ان سے ہم نے جنگ کرنی ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ، تم مدینے میں رہتے ہو. عمر بن عقیش نے کہا میں واپس نہیں جانے آیا، میں نے سنا احد میں جنت بٹ رہی، میں تو جنت لینے آیا ہوں. انہیں فوراً سرکار کی بارگاہ میں لے جایا گیا. انہوں نے وہاں جا کے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھتے ہی احد کے میدان میں اترے، جہاد کیا، زخم لگے، زخمی حالت میں اٹھا کے گھر لایا گیا. جب گھر پہنچے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو کرو، احد میں کیوں گئے تھے؟ کیا زمین کی محبت میں لڑنے گئے تھے کہ یہ مکہ والے ہوتے کون ہیں ہمارے مدینے پہ حملہ کرنے والے؟ کیا اس لیے لڑنے گئے تھے؟ آپ کی ہمشیرہ نے جب حضرت عمر سے یہ سوال پوچھا کہ جواب تو عمر کیوں لڑنے گئے تھے احد کے میدان میں، حضرت عمر کہنے لگے میری ہمشیرہ بتا دینا میں احد میں زمین کی محبت کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا. اب یہ جملے بولنے کے بعد حضرت عمر نے جام شہادت نوش کر لیا. حضرت عمر شہید ہو گئے. جب سرکار کو خبر ملی کہ عمر شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا شان ہے میرے عمر کی، ما صلی للہ صلاتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن رب نے پھر بھی جنت عطا فرمائی. نماز کا وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، موقع ملتا تو نماز بھی پڑھتے، سارا عمل کرتے، لیکن موقع ہی نہیں ملا. نماز ایک بھی نہیں لیکن پھر بھی جنت میں. پوچھو ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمر کیوں جنت گئے؟ عمل تو تھوڑا سا بھی نہیں کیا پھر بھی جنت چلے گئے. تو کہیں گے کہ چند لمحوں کے لیے عمر نے سرکار کا دیدار کیا تھا، وہ دیدار انہیں جنت میں لے گیا. تو جو چند لمحوں کے لیے دیدار کرے وہ جنت جائے، جو غار میں کئی دن کئی راتیں گود میں لٹا کے محبوب کا دیدار کرے اس ابو بکر کی کیا شان ہے. اور پھر وہ جو گود میں لٹا کے کبھی ڈوبتا سورج دیکھے کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، سوچو اس علی المرتضیٰ کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سنو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ میں سے حدیبیہ والے وہ سب سے افضل جنہوں نے بیعت رضوان کی، وہ سب سے افضل. وہ کتنے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 1400 ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ، پھر ان 1400 میں سے بدری صحابہ سب سے افضل. وہ کتنے ہیں؟ فرمایا وہ 313 ہیں. فرمایا پھر ان 313 میں سے وہ اصحاب طالوت جن پر جا کر 40 حضرت عمر پر مکمل ہوتے ہیں، فرمایا 313 میں سے وہ 40 صحابہ سب سے افضل. پھر فرمایا ان 40 میں سے وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے بار بار جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ 10 صحابہ 40 میں سے سب سے افضل. پھر فرمایا ان 10 میں سے الخلفاء الراشدون المہدیون،
फरमाया फिर उन 10 में से 4 सहाबा सबसे अफजल, वो कौन है? फरमाया वो अफदलुल अरबा, अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौस पाक फरमा रहे हैं। फरमाया उन 10 में से 4 अफजल, उन 4 में से भी सबसे पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर फारूक का है, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा हजरत मौला अली का। कोई इसके खिलाफ करे अहले सुन्नत से खारिज। क्यों? जो 11वीं वाले पीर को ना माने, जो 11वीं वाले पीर की ना माने, तो हम उसको कैसे माने? या तो 11वीं खानी छोड़ दो, या गौस पाक की मानना कर छोड़ दो, या 11वीं छोड़ो, या फिर गौस पाक की मानो कि गौस पाक ने जो फरमाया वो हक है कि पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का है, और चौथा नंबर अल्लाह और उसके रसूल ने मौला अली को अता फरमा दिया है। अब इस मसले पर भी आज बड़े लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती, और ये अक्सर अकीदा भंगियों चरसियों का है, ये ज़हन में रख लेना। मैं खुलेआम कहता हूं, भंगे चरसे पीकर मौला अली का नाम लेना और है, कुरान और हदीस के नूर में बैठ के मौला अली का नाम लेना और है। तुम भंगे चरसों के धुएं भी उड़ाओ और दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर भी लगाओ। बेजार है हजरत अली तुम्हारी इस नाकिस मोहब्बत से। हजरत अली मलंगों भंगियों चरसियों के मौला अली नहीं, हजरत अली दाता अली हजवेरी के मौला अली है, हजरत अली ख्वाजा गरीब नवाज के मौला अली है, हजरत गौसे पाक के मौला अली है, और हम जैसे इन सारों के दीवानों के मौला अली है। तुम आज भंगे भी पियो, चरसे भी पियो, और साहबा के खिलाफ बुग़्ज़ बको, और अहले बैत की मोहब्बत का दम भरो। अल्लाह का फजल है, ना हम भंगी हैं ना हम चरसी हैं, हम तो कुरान और सुन्नत वाले हैं। जिसको कुरान और सुन्नत से मसला हो तो होता रहे, लेकिन हम ना कुरान छोड़ेंगे ना अपने इन बुजुर्गों का फरमान छोड़ेंगे। जो कहा गया कि नहीं नहीं दमादम मस्त कलंदर है, बस अली दा पहला नंबर है, जो ये नारा लगाए अहले सुन्नत से खारिज है। परेशान तो नहीं आप? नहीं, आखिरी तक बोलो ना, परेशान तो कोई नहीं हो ना सारे। और भाई मैं जिम्मेदार हूं जो कह रहा हूं, ये भंगियों चर्चियों का अकीदा है, फुकाहा का अकीदा नहीं। ये भंगियों चर्चियों का अकीदा दाता अली हजवेरी के गुलामों का अकीदा नहीं। दाता अली हजवेरी के गुलामों का अकीदा है दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। ये है फुकाहा का नारा। आज कई लोग हैं पता नहीं कहां कहां से उठ के चलते हैं कि नहीं नहीं हम साबित करेंगे कि फला लिहाज से अली का पहला नंबर, फला लिहाज से अली का पहला नंबर। मैं कहता हूं ना तुमने कुरान की मानी, ना महबूब के फरमान की मानी, ना तुमने इन फुकाहा की मानी। तुम आज अहले सुन्नत के गद्दार बन के अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन अल्लाह का फजल है हम किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी इन बुजुर्गों के गुलाम जिंदा हैं। हम हजूर गौसे पाक की तालीमात से, दाता अली हजवेरी की कशफुल महजूब से, आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के फरमान से, और मेहरवी हजरात पीर मेहर अली शाह के फरमान से ये साबित करेंगे कि पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, और चौथा नंबर कुरान और सुन्नत ने हजरत मौला अली को अता फरमा दिया है। और भाई जब हजरत अली को चौथे नंबर पे कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्यों मसला? हजरत अली को कोई मसला नहीं है चौथे नंबर पर आने पर, और इनका दुनिया से जाना तुम्हें बताता नहीं कि किसका कौन सा नंबर है। हजरत उमर अबू बकर से पहले क्यों नहीं चले गए? चलो हजरत अली की शहादत हजरत उस्मान से पहले हो जाती। मेरे रब ने कैसा निजाम रखा कि हर एक की उसी तरतीब पर वफात हुई जो तरतीब कुरान और सुन्नत ने इन चारों को अता फरमाई है। इनका दुनिया से तरतीब से जाना तुम्हें खबर नहीं देता कि इनके दर्जे क्या, इनका मकाम क्या है। अब इस लिहाज से देखो
آج انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اس حدیث کو لے کر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا جاتا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور یہ شان حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان نہیں ہوئی، لہٰذا علم میں پہلا نمبر حضرت مولا علی کا ہے. وہ لوگ کہتے اس حدیث کو لے کر کہ علم میں پہلا نمبر حضرت مولا علی کا، ہم کہتے تم اس مسئلے میں بھی جھوٹے ہو. علم میں بھی پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا. میں ابھی پیش کروں گا. یاد رکھنا، کسی کی جزوی فضیلت کو لے کر کسی کے کلی فضائل کا انکار نہیں کیا جاتا. شاید دیہات کے احباب میں گفتگو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی آسان کر کے کروں، اور یہ کوئی مشکل گفتگو نہیں. اب کسی کی جزوی فضیلت کو لے کر کلی فضائل کا انکار نہیں کیا جاتا. اس پر مثال پیش کروں گا تو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مرغ کو گالی نہ دے. مرغ کو کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اذانیں پڑھ کے تمہیں بیدار کرتا. دیسی مرغا جو ہے، محبوب نے فرمایا یہ اذانیں پڑھ کے تمہیں بیدار کرتا ہے، اس لیے تم اس کو گالی نہ دو. اور نبی علیہ السلام نے مرغ کی یہ شان بیان فرمائی. میرے آقا نے فرمایا مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھتا، فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھتا. اب مرغا فرشتے کو دیکھ کے اذان پڑھے اور مسجد کا مؤذن گھڑی کو دیکھ کے اذان پڑھے، تو بتاؤ پھر دونوں میں سے شان کس کی زیادہ؟ جو فرشتے کو دیکھ کے اذان پڑھے یا جو گھڑی کو دیکھ کے اذان پڑھے؟ مفتیوں ہوش کرو، اس امت کو گمراہ نہ کرو. کسی کے جزوی فضیلت کو لے کر کلی فضائل کا انکار نہیں کیا جاتا، ورنہ مرغ تم سے زیادہ شان رکھتا ہے. اب کہو نا کہ مسجد کے مؤذن سے مرغ شان بڑی رکھتا، کیونکہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے اذان پڑھتا. اب پوچھو اس سے کیا جواب دے گا؟ کہ نہیں وہ تو مرغ کی جزوی فضیلت ہے، اور اللہ نے مجھے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم کہتے علم میں یہ شان حضرت علی کو ملی، یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضائل تو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائے ہیں. ساروں کے مقابلے میں صحابہ اور اہل بیت کے سارے کلی فضائل حضرت صدیق اکبر کو ملے، اور کسی کے جزوی فضیلت کو لے کر کلی فضائل کا انکار کرنا یہ سراسر جہالت ہے. اب خالصتاً اس مسئلے پر بھی کہ علم میں وہ کہے کہ پہلا نمبر مولا علی کا، میں کہتا ہوں نہیں ہے. اس کی دوسری دلیل کیا ہے اس کو سمجھو. نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو اپنی ظاہری حیات میں 17 بار نماز ادا فرمائی. حضرت صدیق اکبر نے سرکار کے مصلی پہ. یاد رکھنا ان باتوں کو. حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں محبوب کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں. سرکار نے خود مصلی دیا. عمدۃ القاری میں یہ لکھا، ایک دن حضرت عمر مصلی پہ چڑھے، آپ نے تکبیر کہی، آواز اونچی تھی، کاشان نبوت تک جب آواز پہنچی نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا. نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹاتے ہی پوچھا، فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ فرمایا وَيَابَ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ. محبوب نے فرمایا جس امت میں ابو بکر ہو، اللہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میرے مصلی پہ قبول ہی نہیں کرتا. فرمایا ابو بکر کو بلاؤ کہ آ کے میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. اب علماء کا یہاں کثیر اجتماع ہے. ان علماء سے پوچھو امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط عالم ہونا بھی ہے کہ امامت کون کرائے گا؟ فرمایا وہ کرائے گا جو اس وقت سب لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ امامت کرائے گا. تو صدیق اکبر کو سرکار نے خود مصلی دے کے اعلان کیا کہ پورے صحابہ اہل بیت میں سے جس کو علم میں بھی پہلا نمبر ملا اسی کو ہی تو میں اپنے مصلی کا وارث بنا کے جا رہا ہوں. اور وہ ابو بکر کی ذات گرامی، یعنی ہر لحاظ سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا. یہ ہے سنی عقیدہ. جو اس کے خلاف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ ہمارا 14 صدیوں سے مسلم عقیدہ کہ افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر کے لیے. پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول نے صدیق اکبر کو دیا، تو ہم کیوں انکار کریں؟ اللہ کا فضل ہے، ہم سنی ہیں. سارے سنی ہو نا؟
تو پھر اپنا عقیدہ سن کے سینہ ٹھنڈا کرو، پریشان نہ ہو، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اور مجھے جتنی دیر گفتگو کرتے ہو گئی، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی کو برا بلا تو نہیں کہا، بلکہ میں نے تو کوشش کیا کہ کسی کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لوں۔ مجلس بڑی پاکیزہ لگی ہے تو کیوں غیروں کا نام لے کے اس کو خراب کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سعادت محترم علامہ عاشق فرید مہروی صاحب۔ اللہ کے فضل سے علماء کرام، بزرگان دین کا جمع غفیر ہے اور کثیر تعداد میں تشریف بھی لا رہے۔ یہ میں ان جیسے بزرگوں کو تو ویسے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں، اور آپ جیسے کو تھوڑا سا عقیدہ بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اس حقیقت کو اپنے سینے میں بٹھا کے رکھو، مت گمراہی کی دلدل میں پھنسنا۔ کوئی ایرا غیرہ جو بھی آئے عقیدہ اہل سنت کے خلاف گفتگو کرے، کان بند کرو، کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ بات کرنی ہے تو سنی عقیدے کی کر، بات کرنی ہے تو 14 صدیوں کے ہمارے بزرگان دین کے جو مسلم عقائد ہیں ان کی کر۔ ہم تیرے موجودہ دور کے کسی بدتے گندے استدلال کو ہم سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں سیدھی سیدھی بات بتا کہ شان کیا ہے ان ساروں کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی اس عبارت کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا من احب ابا بکر ولم یحب علی، فرمایا جو ابو بکر سے پیار کرے اور علی سے پیار نہ کرے، ابو بکر سے تو پیار کرے علی سے نہ کرے، کن نواسب والخوارج، جس طرح کے نواسب و خوارج ہیں کہ وہ ابو بکر سے تو پیار کرتے علی سے نہیں کرتے۔ فرمایا انما یحب ابن ابی قحافۃ لا خلیفۃ رسول اللہ، فرمایا جس نے ابو بکر سے پیار کیا، علی کا بغض رکھا، تو اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ فرمایا یہ ہے ابو بکر کا پیار اور حضرت مولا علی کا بغض رکھنے والا جو خارجی ہے، ناسبی ہے۔ فرمایا اس نے سرکار کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ فرمایا من احب علی، جس نے حضرت علی سے پیار کیا اور ابو بکر کا بغض رکھا، کر روافد، جس طرح کے رافضی ہے۔ فرمایا انہو انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ، جو علی علی کرے ابو بکر سے بغض رکھے، فرمایا اس نے ابن ابی طالب سے تو پیار کیا، اپنے نبی کے بھائی سے پیار نہیں کیا۔ یہ ہے نسخہ ہمارے لیے آج کے اجتماع کا جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے دیا، لِوَصْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ، ہم نے جس سے بھی پیار کرنا ہے سرکار کی نسبت اور وسیلے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مولانا روم کا ایک شعر ذکر کیا۔ آپ فرماتے اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی، فرمایا ابو بکر و علی کی محبت میں گرفتار، تو کیا جانے کہ حق کیا ہے۔ حالانکہ حق اسی کے پاس ہے جو ابو بکر سے بھی پیار کرے، علی سے بھی کرے، وہی حق والا۔ لیکن مولانا روم کے اس شعر کا معنی کیا؟ جب اعلیٰ حضرت کی ساری عبارت کو سمجھو تو پھر پتا چلتا ہے کہ مولانا روم کیا فرمانا چاہتے۔ فرماتے وہ غافل ہے حق سے جو صرف ابو بکر سے پیار کرے، وہ غافل ہے حق سے جو صرف حضرت علی سے پیار کرے، وہ شخص کامیاب ہے جو ایک سانس میں ابو بکر کرے اور اگلی سانس میں علی علی کرتا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس پر میں آخری بات پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے سامنے کھول کے رکھے مکتوبات امام ربانی امام احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو
अकीदा अहले सुन्नत का इंसाइक्लोपीडिया। इसकी एक इबारत आपके सामने पेश करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। मुजद्दिद साहब कहते हैं, रोजे शख्स नकल कर के नौस्तान के नामे हजरत अमीर बरदरे बहिश्त सब्त करदांद। मुजद्दिद साहब कहते हैं, एक दिन एक शख्स ने एक बात को नकल किया। बात क्या कही उसने कहा कि हजरत अली का नाम कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा। नहीं, सारों के सीने ठंडे हुए ना। हजरत अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा। यह है सुन्नी अकीदा, सुन्नी मजाज। मुजद्दिद साहब कहते हैं, जब उसने ये बात कही बखातिर रसीद कि हजरत शेखैन राज खसाई से आमुतने चेबाशद, मैंने कहा अगर हजरत अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है तो फिर अबू बकर उमर की शान क्या होगी। मुजद्दिद साहब कहते हैं, मैं सोच में पड़ गया कि ये तो अली की शान है कि जन्नत के दरवाजे पे नाम लिखा, तो अबू बकर उमर की शान क्या है। फरमाते बाद तवज्जो ताम जाहिर शुद्ध, कहते तवज्जो करने के बाद ये बात जाहिर हुई कि दखूल ई उम्मत दर बहिश्त ब इस्तिस्वाबो तजवीज़े ई दो अकाबिर खाहद बूत। कहते गौर करने के बाद ये बात जाहिर हुई कि जिन दो शख्सियात की राय और तजवीज पर लोग जन्नत में जाएंगे उनमें से एक का नाम अबू बकर है, दूसरे को उमर फारूक कहते हैं। जिनकी तजवीज और राय पर लोग जन्नत जाएंगे वो ये शेखैन करीमैन है, अबू बकर उमर है। गोया हजरत सिद्दीक बरदरे बहिश्त इस्तादा अंत, कहते हजरत सिद्दीक अकबर जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे। वह तजवीज दखूल मर्दम में फरमायंद, और नाम ले लेके कहेंगे कि फला बिन फला जन्नत जाएगा। कौन? सिद्दीक अकबर नाम लेंगे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके कि फला बिन फला जन्नत जाएगा। वह हजरत फारूक दस्त गिरफ्ता बदरू में बरंद, जिसका नाम अबू बकर लेंगे उसका हाथ उमर फारूक पकड़ेंगे, और जिस जन्नत के दरवाजे में से दाखिल किया जाएगा उस जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा होगा। अब देखो ना, दिल कितना ठंडा, जन्नत कितनी हसीन है कि जिसके दरवाजे पे अबू बकर खड़े, नाम हमारा लेंगे, उमर हाथ पकड़ेंगे, जिस दरवाजे से गुजरेंगे उस पर मौला अली का नाम लिखा होगा। यह है शान अहले सुन्नत की। कई हजरत अली का नाम लिखा देख के पीछे चले जाएंगे, कई अबू बकर उमर को खड़ा देख के पीछे भागेंगे। सुन्नी मुबारक हो तुझे, जन्नत का दरवाजा देखेगा फिर भी दिल बाग बाग हो जाएगा। और जब अबू बकर उमर के नाम से अपना जुबान से नाम सुनेगा, अल्लाह जन्नत जाने का भी लुत्फ अता फरमाएगा। यह है अहले सुन्नत की शान और यह है हमारे बुजुर्ग। अब इनमें से किसी एक का बुग़्ज़ हो, बताओ कोई बंदा जन्नत जा सकता? कि किसी का बुग़्ज़ रखे, किसी साहबी, किसी अहले बैत का। मत अपने सीने गंदे करो ऐसे लोगों की बातों, निकम्मो लफंगों की बातों में आके, जो गैरों का उधार खा के अहले सुन्नत की स्टेजों पे चढ़ के अहले सुन्नत का अकीदा बिगाड़ना चाहते। खुदारा अपना ईमान बचाओ। ईमान बचाना सबसे लाजिम, जो मैंने पहले कहा, जान चली जाए नुकसान नहीं होता, ईमान चला जाए तो बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जान ना बचाओ, ईमान बचाओ। ईमान तब बचेगा, कब? तवज्जो रखना, कब बचेगा? जब रब से भी प्यार करोगे, रब के हबीब से भी प्यार करोगे, सहाबा से भी प्यार करोगे, अहले बैत से भी प्यार करोगे, तब ईमान बचेगा। अगर किसी एक का बुग़्ज़ आया, बुग़्ज़ बाद में आएगा, ईमान पहले निकल जाएगा। अपने सीने सुथरे रखो। हम नबी के यारों से भी प्यार करते, महबूब के अहले बैत से भी प्यार करते। सारे करते हो ना? अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ किसी की गुफ्तगू तो नहीं सुनोगे ना? बचो गवैयों से, ऐसे शेरो शायरी करने और वो मन गढ़ंत किस्से कहानियां गढ़ के आकर सुनाने के लिए बैठ जाते। इसलिए अपना ईमान बचाओ। ईमान बचाना अपना लाजिम है। और ये जो पर्ची आई इस पे लिखा, मैंने तो वैसे ज़िमनन भी कह दिया कि हमने करना क्या, सब सहाबा से प्यार करना, सब सहाबा से। साहबी कौन है?
جس نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب کا دیدار کیا اور پھر حالت ایمان پر دنیا سے گئے، وہ صحابی ہیں۔ اور غیر صحابی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ، توجہ رکھ رہے ہو نا میری بات پہ؟ سارے صحابہ حضرت صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک، مولا علی سے لے کے حضرت امام حسن حسین تک، حضرت امام حسن حسین سے لے کے سارے صحابہ اور اہل بیت تک، اہل سنت کا عقیدہ سن لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے۔ اس پر ہمیں بھی تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا۔ جو کوئی شخص